أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين. Praise be to Allah, Lord of the worlds. الرحمن الرحيم. The Beneficent, the Merciful. مالك يوم الدين. Owner of the Day of Judgment. إياك نعبد وإياك نستعين. Thee alone we worship, Thee alone we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم. Show us the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those whom Thou hast favored, not the path of those who earn Thine anger, nor of those who go astray. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. گفتگو جو ہے وہ رجا کے بارے سے ہماری چل رہی تھی، اور رجا میں پہلی بات یہ بیان کی گئی تھی کہ قرآن اور احادیث میں مایوس ہونے سے منع کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے رحمت خدا سے مایوس ہو جائے اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، اپنے خطاؤں کی زیادتی کی وجہ سے. اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے، بلکہ پروردگار عالم کی رحمت سے امیدوار رہیں اور جو خطائیں اس سے ہو چکی ہیں یا جو گناہ اس سے سرزد ہو چکے ہیں اس کے ازالے کی کوشش کریں. اسی حوالے سے جو روایات وارد ہوئی ہے کہ جس کے اندر ترغیب دی گئی ہے رجا کی طرف، امید کی طرف، ان روایتوں کا بیان آج ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بحث جو ہے ماقبل کی بحث سے مربوط ہیں، اور اس کے بعد آنے والی بحث بھی اس سے متصل ہیں. تو یہ ساری بحث ایک ساتھ ہوگی تو ایک نتیجہ نکلے گا کہ خوف کتنا ہونا چاہیے، رجا کتنی ہونی چاہیے. اگر ایک بحث کی طرف انسان متوجہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ افراط و تفریط کا شکار ہو جائے. اور پہلے بھی بیان ہو چکا کہ رجا، امید رکھنا پروردگار عالم سے کہ وہ بخش دے گا، وہ معاف کر دے گا، وہ اپنی جنت میں ہمیں پہنچا دے گا، یہ اسی وقت صحیح ہوگا کہ رجا کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. وہ تقاضے کی جن کے بیان جو ہے وہ پہلے آ چکا ہے. تو اب روایات ہیں، ان کو عبارت میں ڈائریکٹ دیکھتے ہیں. صفحہ نمبر 169 تیسرے پیراگراف کے اندر چوتھی لائن کے قریب ہم پہنچے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما روی عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو اللہ کے رسول سے منقول روایت ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان رجلا یدخل النار
کہ ایک آدمی جو ہے جہنم میں داخل ہوگا، فیم کو صفیہ الف سنتین، اور وہاں 1000 سال تک جو ہے وہ رکے گا. یونادی یا حنان یا منان، اور اس 1000 سال کے درمیان جہنم میں رہتے ہوئے بھی پروردگار عالم سے امید لگائے ہوگا، اور یا حنان یا منان کی صدائیں لگا رہا ہوگا. تو فیقول اللہ لجبرائیل اذهب فأتنی بعبدی، تو اللہ جو سبحانہ جو ہے جبرائیل سے فرمائیں گے کہ جبرائیل جاؤ اور میرے اس بندے کو میرے پاس لے کر آؤ. تو یجیء بہ، کہ جبرائیل جو ہے اس کو لے کر آئیں گے اللہ کی خدمت میں. فیوقفہ علی ربہ، اور جبرائیل جو ہے اس کو اللہ کے روبرو کھڑا کریں گے. فیقول اللہ لہ، تو اللہ سبحانہ اس سے فرمائے گا کیف وجدت مکانک، جس ٹھکانے پہ تو تھا وہ ٹھکانہ تجھے کیسا لگا، وہاں پہ تیری کیا کیفیت تھی. تو فیقول، تو وہ کہے گا شر مکان، بدترین جگہ تھی وہ کہ جہاں جہنم میں رکا ہوا تھا. فیقول، پروردگار فرمائے گا کہ ردہ الی مکانہ، اب اس کو واپس اس کی جگہ پہ لے جاؤ. قال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فیمشی ویلتفت الی ورائہ، کہ وہ چلنے لگا مگر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنے لگا اس سمت میں کہ جس سمت سے اس نے پروردگار عالم سے کلام کیا تھا. فیقول اللہ عز وجل الی ای شیء تلتفت، تو اللہ سبحانہ نے سے پوچھا کہ مڑ مڑ کے کس کی طرف دیکھ رہا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے. فیقول، تو وہ کہے گا کہ لقد رجوت اللہ تعیدنی الیہا بعد اذ اخرجتنی منہا، کہ میں تو یہ امید لگا کے آیا تھا کہ جب تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے تو واپس وہاں نہیں بھیجے گا، میں اس امید کے ساتھ تیرے پاس آیا تھا. تو فیقول اللہ تعالیٰ، تو اس موقع پہ اللہ سبحانہ فرمائے گا کہ اذهبوا به الی الجنہ، کہ لے جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ. تو یہ امید اس گناہ گار کو بھی کام آئی کہ جس کے گناہوں کی کثرت اس حد تک زیادہ تھی کہ 1000 سال تو وہ جہنم میں گزار چکا تھا اور آگے بھی اسے جہنمی رہنا تھا، مگر پروردگار عالم کی طرف حسن ظن رکھنے کی وجہ سے یہ جہنم سے نجات پایا. وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ کا یہ فرمان یہ ہر اس آدمی کے لیے ہے کہ جس کو اپنے اعمال پہ غرور ہوتا ہے، جو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تو بڑی نیکی کر رہے ہیں، خدا کی رحمت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اپنی نیکیوں کو کیش کرا کے جنت حاصل کر دیں گے. اتنے سارے نیک اعمال ہیں، اتنی ساری اچھی اچھی باتیں ہیں، تو پروردگار کی مہربانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے کام آنے والی حدیث ہے کہ قال اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ فرماتا ہے، یعنی اللہ کے رسول فرمان پروردگار عالم کو نقل کر رہے ہیں کہ لا یتکل العاملون علی اعمالہم التی یعملونہ لثوابی، کہ کوئی بھی عمل کرنے والے اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے اعمال کی بنیاد پہ میرا ثواب جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. کہ فإنہم لو اجتہدوا واتعبوا انفسہم واعمارہم فی عبادتی، کہ اگر وہ لوگ کوششیں لگا لیں عمر بھر اور عمر بھر جد و جہد کر لے میری عبادت میں، کانوا مقصرین غیر بالغین فی عبادتہم کنہا عبادتی، تو یہ لوگ جو ہیں اس کے باوجود میری عبادت کا حق ادا کرنے میں ہمیشہ قاصر ہی رہیں گے، میری عبادت کے حد تک وہ پہنچنے والے نہیں ہیں. فیما یطلبون عندی من کرامتی والنعیم فی جناتی ورفیع درجات اولا فی جواری، وہ عبادت ہے کہ جو وہ اس مقصد کے لیے کر رہے کہ تاکہ میری کرامت حاصل ہو جائے، میری جنت ملے اسے اور میرے جوار میں بلند درجات ملے. اس خاطر جو وہ عبادتیں کر رہے ہیں، یہ عبادتیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ میرے ثواب کے مستحق بن سکے. وَلَٰكِن بِرَحْمَتِي فَلْيَسُوقُوا، ہاں میری رحمت ایسی ہے کہ اس کے وہ یہ بھروسہ کر سکتے ہیں.
کہ میری رحمت کی وجہ سے اسے بہت ساری چیزیں مل سکتی ہے، مگر وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ان کے اعمال کی بنیاد پہ جو ہے وہ بخشے جائیں گے۔ اسی کہ اعمال کا بدلہ انسان کب مانگ سکتا ہے؟ کہ جب وہ عمل جس چیز سے کر رہا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز اس کی اپنی ہو تو اس کے عوض کا متقاضی ہو سکتا ہے۔ اگر انسان نماز بھی پڑھتا ہے تو جن اعضاء و جوارح سے وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ پروردگار عالم کے۔ جس غذا کی وجہ سے اسے قوت حاصل ہوئی پڑھنے کی وہ کس نے دی ہے؟ غذا پروردگار عالم نے۔ وہ صحت کے جس کی وجہ سے وہ اس قابل ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے وہ صحت کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے۔ اس کی کوئی اپنی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کے عوض وہ یہ سوچے کہ میں نے خود یہ کام کیا ہے اس وجہ سے پروردگار مجھے ثواب دے۔ کہتے فقط میری رحمت ہے کہ اس پہ وہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ وَإِلَىٰ حُسْنِ الظَّنِّ بِي فَلْيَطْمَئِنُّوا، اور مجھ سے حسن ظن ہے کہ جس کے اوپر وہ اطمینان کر سکتے ہیں، کہ پروردگار عالم سے حسن ظن رکھا جائے کہ ٹھیک ہے میں بہت گناہ گار ہوں مگر وہ معاف کر دے گا، مگر وہ بخش دے گا، مگر وہ غفور الرحیم ہے۔ اور بتا اس حسن ظن کی بنیاد پہ گناہ بڑھنے نہیں چاہیے، بلکہ جو ہو چکے اس کو پشیمانی ہو اور پھر مایوسی کا شکار نہ ہو انسان۔ وَلِفَضْلِ فَلْيَرْجُوا، اور میرا فضل اس قابل ہے کہ اس کے اوپر یہ امیدوار ہو، اس کی بنیاد پہ یہ امید کریں کہ فَإِنَّ رَحْمَتِي عِنْدَ ذَلِكَ تُدْرِكُهُمْ وَمِنِّي يَبْلُغُهُمْ رِضْوَانِي وَمَغْفِرَتِي تُلْبِسُهُمْ عَفْوِي فَإِنِّي أَنَا اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَبِذَلِكَ تُحْمِيَتْ۔ تو میری رحمت، میری مغفرت، میرا رضوان اس قابل ہے کہ اس سے امیدوار ہو تو یہ اس کے شامل حال ہو جائے کہ میں پروردگار عالم ہوں کہ جس کو رحمان و رحیم سے موسوم کیا جاتا ہے، جس کو رحمان و رحیم سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر پروردگار عالم کو لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرنا پسند ہوتا تو پھر آغاز میں نام کے ساتھ سب سے پہلی صفت جو ذہن میں آتی وہ رحمان و رحیم نہ ہوتی بلکہ قہاریت کی صفت ہوتی۔ رحمان و رحیم کی صفت کا غلبہ ہونا اور پروردگار کا اپنے آپ کو رحمان و رحیم سے پہچانوانا یہ بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت اس قابل ہے کہ اس سے انسان امید رکھے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ وعن ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھے۔ پانچویں امام علیہ السلام سے منقول حدیث کے قال امام صاحب فرماتے ہیں کہ وجدنا فی کتاب علی علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال۔ اب ایک ساتھ جو ہے تین نام آ گئے ہیں، ایک درود پڑھ دے تین معصوموں کے نام۔ کہ پانچویں امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات علیہ السلام کی کتاب میں یہ بات دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے وَهُوَ عَلَى مِنبَرٍ، جبکہ وہ ممبر پہ تھے، کہ وَالَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ مَا أُوتِيَ مُؤْمِنٌ قَطُّ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا بِحُسْنِ ظَنِّهِ بِاللَّهِ وَرَجَائِهِ لَهُ وَحُسْنِ خَلْقِهِ وَالْكَفِّ عَنْ اغْتِيَابِ الْمُؤْمِنِينَ۔ کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ اس ذات کی قسم کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، کہ مومن کو دنیا اور آخرت کی اچھائی میں سے کوئی چیز بالکل نہیں دی جاتی ہے، مگر دی جاتی ہے تو اس کی یہ وجوہات ہے۔ اس میں پہلی وجہ کیا بتائی کہ بحسن ظنہ باللہ ہے، کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں۔ سخت سے سخت پریشانی میں کہتے پروردگار بہتر کرے گا، پروردگار یہ مسئلہ حل کر دے گا، پروردگار آسانی فراہم کرے گا، وہ رزق دے گا۔ جو حسن ظن کرتا جاتا ہے اس کے عوض سے دنیا اور آخرت کی اچھائی ملتی جاتی ہے۔ وَرَجَائِهِ لَهُ، اور جو اس کی بارگاہ میں امید لگائے وہ بیٹھا ہوتا ہے، اس امید کے مطابق اس کو ملتا ہے۔ اب امید ہر آدمی اپنے ظرف کے اعتبار سے لگاتا ہے۔ اگر عقل میں وسعت ہو تو پھر وہ بڑی بڑی چیزوں کی امید رکھتا ہے، کہ جب دیکھتا ہے کہ پروردگار مانگنا ہی تو اتنی چھوٹی چیز کیوں مانگے، بڑی چیز مانگے۔ اور بعض لوگوں کے نزدیک بڑی چیز ہی بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے، وہ تو دنیا کے مال اور دولت کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، تو ان کی دعاؤں کا محور یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے اہل علم ہیں ان کی دعاؤں کا محور دنیاوی مال و دولت نہیں ہوتے، وہ علم کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے کے خواہاں ہوتے ہیں اپنی دعاؤں کے اندر۔
تو وہ جس کی امید لگائے ہوتے پروردگار عالم سے، پروردگار وہ چیز عطا کرتا ہے، وہ حسن خلق ہی۔ اور جو دنیا اور آخرت کی اچھائیاں ملتی ہے اس میں تیسری وجہ ہے اس کا اچھا اخلاق، کہ پروردگار اس کے حسن خلق کو دیکھ کر، اچھے اخلاق کو دیکھ کے اسے دنیا اور آخرت کی اچھائی دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز، اور کف ان اغتیاب المومنین، مومنین کی غیبت کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کے ذریعے سے۔ کہ یہ خوبی جب دیکھتا ہے پروردگار عالم کسی کو کہ وہ مومن کی غیبت سے دور بھاگتا ہے، مومن کی غیبت نہیں کرتا، تو پروردگار اسے دنیا اور آخرت کی اچھائی عطا کرتا ہے۔ تو اس سے برعکس کیا ہوگا کہ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت کی اچھائی نہیں مل رہی ہے یا اس سے محروم ہے، آخرت کا تو آخرت میں پتہ چلے گا، دنیا کا وہ ابھی اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ تو پروردگار سے دعا مانگتا ہے کہ پروردگار رزق میں وسعت عطا فرما، پتہ چلا جو تھا اس میں بھی کمی آ گئی، تو اب دیکھیں کمی کی وجہ کیا ہوگی، کہ یا اس پروردگار عالم سے اس نے سوء ظن رکھا ہوگا، یا پروردگار عالم سے حقیقی امیدوار نہیں ہوا ہوگا۔ اس کے حقیقی امید کا مطلب پیدا آ چکا کہ وہ سارے لوازمات پورے کرنے ہیں اور پھر امید لگانی ہے، یا اس میں کوتاہی ہوگی، یا وہ بد اخلاق ہوگا، یا جو ہے وہ لوگوں کی غیبتیں کرتا ہوگا۔ اگر کبھی کبھار ایسا بھی تو ہوتا ہے یہ تمام لوازمات پورے ہو رہے ہیں، اس میں خلق بھی ہے اور غیبت وغیرہ بھی نہیں کر رہا اور اللہ سے اچھی مل رہی، لیکن پھر دوسرے مسئلے مسائل بھی تو امتحان کا ایک پہلو ہو جاتا ہے، دوسرے یہ معاشرتی مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ معاشرے کی طرف سے ظلم و زیادتی کا شکار آدمی ہو جاتا ہے، تو پھر اس اعتبار سے رکاوٹ آ جاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تو دینا چاہ رہا ہے لیکن اللہ نے چونکہ جو وسیلے قرار دیا وہاں سے پھر اس کا آگے، تو پھر اس میں اس کا کیا کرنا؟ دیکھیں اس میں دو نقطے ہو سکتے جواب کے لیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ چار چیزیں جمع ہو گئی، ٹھیک ہے، اور حقیقی معنوں میں جمع ہو گئی، بعض بات ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم ڈھونڈیں تو دین میں 10 غیبت کر چکے ہوتے ہیں، مگر جو متوجہ نہیں ہوتے سمجھنا آج تو دین میں ویسی غیبت کی نہیں ہے، تو حقیقی معنوں میں یہ چار چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے حسن خلق جو ہم خود سمجھ رہے ہیں، ایک وہ حسن خلق جو اسلام سمجھ رہا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ مثلا حسن خلق کا مطلب یہ کہ مثلا جو ہے وہ اچھے اخلاق سے پیش آ جائے۔ ہم نے دیکھا کوئی بوڑھی عورت جو ہے وہ روڈ کراس نہیں کر پا رہی، ہم نے اس کا ہاتھ پکڑے روڈ کراس کرا دیا، یہاں تک تو صحیح تھا کہ وہ روڈ کراس کرانا چاہیے تھا، مگر اب نامحرم ہے تو اس کے ہاتھ کو ٹچ تو نہیں کر سکتے تھے، اب ہمیں کوئی رکاوٹ ڈالنی چاہیے تھی، یا اپنے ہاتھ میں کوئی رومال ہوتا یا اس کا ہاتھ اس جگہ سے پکڑتا جہاں کپڑا تھا، تو یہ حسن خلق ہم نے دکھایا وہ حقیقی نہیں ہوا حسن خلق۔ تو اگر حقیقت میں واقعی اچھا اخلاق بھی ہو جائے، اور پھر یہ دو باتیں جو باقی کہی گئی کہ سوء ظن نہیں ہے اور رجا سے دور نہیں ہے، تو پھر یہ چیزیں حاصل ہوگی۔ مگر دوسری بات یہ کہ خیر دنیا کیا چیز ہے، دنیا کی اچھائی تو وہ ہر ایک کی نگاہ میں الگ الگ ہے۔ بعض مال کو پسند کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دنیا کی سب سے اچھا یہی کہ مال مل جائے، بعض شہرت کو پسند کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھتے دنیا کی سب سے اچھا یہ کہ شہرت مل جائے، مگر حقیقی خیر دنیا مال و دولت نہیں ہے، حقیقی خیر دنیا ہے کہ انسان کا مومن ہونا، با ایمان ہونے کے بعد باعمل بننا، باعمل بننے کے بعد علم مراتب کو حاصل کرنا، یہ اچھا ہی ہے، وہ اسے حاصل ہو رہی ہوگی، ہوں گے اسی جیب خالی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیب بھر جائے گی اس سے ان چیزوں سے، مگر یہ کہ یہ چیزیں بھی حاصل ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہ ان چیزوں کو اس جملے میں روکا جا رہا ہے۔ خیر کا لفظ جو ہے وہ عام ہے، اچھائی بھلائی، اب اس کے اندر دنیاوی لوگ جس کو بھلائی کہتے ہیں اور واقعی اگر بھلائی ہے تو وہ بھی آ جائے گی، اور وہ بھلائی بھی آ جائے گی کہ جو اخروی نگاہ رکھنے والوں کے نزدیک ہیں بھلائی۔ ابھی یہ حدیث کا آدھا حصہ تھا، والذی لا الہ الا ہوا لا یعذب اللہ مومنا بعد التوبۃ والاستغفار الا بسوء ظنہ باللہ وتقصیرہ فی رجائہ وسوء خلقہ واکتیابہ للمؤمنین۔ اور پھر اس حدیث میں آگے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے کہ پروردگار عالم کسی بندے مومن کو توبہ و استغفار کے بعد عذاب نہیں کرتا ہے، مگر چار وجہ کی وجہ سے، کہ اگر یہ چار چیزیں ہو جائے تو وہ لاکھ توبہ کرتا رہے، لاکھ استغفار کرتا رہے، پھر بھی مستحق عذاب بنتا ہے۔ پہلی چیز کہ الا بسوء ظنہ باللہ ہے، یہ کہ اللہ سے بدگمانی کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں خدا معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، تو خدا سے برا گمان ہے توبہ کے بعد بھی استغفار کے بعد بھی، تو یہ سبب بن سکتا ہے کہ
اس کے اوپر عذاب ہو. وہ تقصیر من رجائہ، اور امید لگانے میں کوتاہی کرے پروردگار عالم سے. امید لگانے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہ کرے. کہ تقاضے کیا کیا ہے، اس کی تفسیر آ چکی رجا کے حوالے سے، کہ انسان قلب کو نرم کرے، اس کے اندر ایمان کے بیچ کو مستحکم کرے، اس کے اوپر اطاعت کا پانی چھڑکے، اور قدورتیں جو ہیں گناہوں کی اسے جو ہے اس جگہ سے دور کرے، تو پھر وہ پھل دے گا. حقیقی رجا اس میں اس نے کوتاہی کی ہے تو پھر یہ عذاب کو مستحق ہوگا. وہ سوء خلق ہی، اور اس کا برا اخلاق، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، برے اخلاق کے ساتھ پیش آنا. اس میں بھی بعض لوگ متوازن نہیں ہوتے. بعض لوگ باہر، گھر کے باہر بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، کہ باہر پوچھا جائے تو کہا اس سے بہتر کوئی اخلاق ہی نہیں ہے، مگر گھر کے اندر پھر وہ زیرو ہوتا ہے. ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، بیوی بچوں سے بدتمیزی باتیں کر رہے ہوں گے. باہر دکھا جائے بہترین اخلاق والے. کچھ جو برعکس ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ گھر میں جو بہترین اخلاق ہوتا ہے. البتہ یہ گروہ کم ہے پہلے والے کے مقابلے میں، مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں بہت اچھے ہے مگر باہر جو ہے وہ بدتمیزیاں چل رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ دونوں جگہ برے ہوتے ہیں، گھر میں بھی برے ہوتے ہیں، باہر بھی برے ہوتے ہیں. مگر صحیح والے، حسن اخلاق والے کون سے کہے جائیں گے؟ دونوں جگہ پہ صحیح ہو، کہ باہر بھی اچھے ہوں اور اندر بھی اچھے ہوں. تو یہ حسن اخلاق اگر ہے تو جو ہے یہ توبہ و استغفار کے بعد عذاب نہیں ہوگا. جی یہ حسن اخلاق جو ہے شرعی لحاظ سے تو یہ ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں کرنا چاہو، کوئی بات نہیں کرتی. ضروری نہیں ہر ایک سے آپ نے وہ اس سے بات کرے اور اس کو کوئی مجبوری ہے اس کی پوری کرو. حسن اخلاق کے لیے بات کرنا ضروری نہیں ہے، خاموشی سے بھی انسان حسن اخلاق دکھا سکتا ہے. نہیں مثلاً اگر کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے ہمارا ٹائم نہیں، اس سے یہ ٹائم نہیں ہوگا. آپ اس کو جواب ایسا دے سکتے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو. ٹھیک ہے، جہاں آپ کے لیے کسی کوئی بات کرنا چاہے تو بات کرنا واجب نہیں ہے، وہاں یہ بھی تو ہے کہ اس مومن کو اذیت بھی نہیں پہنچانی ہے. تو اس کا ایسا جواب دیں گے کہ متوازن ہو، کہ دونوں چیزیں جو ہے وہ صحیح ہے. حسن اخلاق میں ضروری نہیں کہ لمبی باتیں کرے تو یہ کہا جائے کہ ہاں کتنا بااخلاق آدمی ہے کہ ایک گھنٹہ ہم سے گپے لگاتے رہا. حسن اخلاق میں کبھی کسی ملتے مسکرا کے مل جانا، مل دینا، یہ بھی اس میں آ جاتے ہیں حسن اخلاق میں. کہ بجائے کہ منہ چڑھا کے ملے کہ وہ بھی لگے کہ بھائی بندہ ناراض ہے مجھ سے، ہنس کے ملنا یہ بھی اس میں آ جائے گا. وہ یہ تو ایک مصداق ہے. حسن اخلاق کے مصادق جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. انسان اپنی زندگی میں دیکھے کہ ہر وہ چیز کہ جس کو لوگ سمجھتے کہ یہ خوش اخلاقی ہے اور وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو، تو وہ جو ہے اس نے خلق میں آ جائے گا. اور چوتھی چیز کہ جس کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے توبہ و استغفار کے باوجود. انسان توبہ کی ہوتی ہے، اپنے گناہوں سے استغفار کیا ہوتا ہے، پھر بھی عذاب آتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ اختیاب ہی للمؤمنین، کہ مومنوں کی غیبتیں کرتا ہے، کہ مومنوں کی پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتا ہے. یہ حدیث کا دوسرا حصہ تھا. اب یہ تیسرا حصہ کہ والذی لا الہ الا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن باللہ الا کان اللہ عند ظن عبدہ المؤمن. کہ قسم اس ذات کی کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بھی بندے مومن اللہ کے سلسلے میں حسن ظن نہیں کرتا ہے مگر کہ پروردگار جو ہے اس بندے کے حسن ظن کے مطابق اسے عطا کرتا ہے. وہ پروردگار عالم سے یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ پروردگار مجھے جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں پہنچائے گا، تو پروردگار سے پہنچائے گا. جو حسن ظن کیا ہوا ہے پروردگار عالم سے وہ اس مقام تک پہنچائے گا. یا اس نے دنیا کے اعتبار سے حسن ظن کیا ہوا کہ پروردگار مجھے جو ہے نور اجتہاد عطا کرے گا کہ میں مجتہد بنوں گا، پروردگار اسے عطا کرے گا. اس کے حسن ظن کے مطابق جو ہے اسے ملے گا، اور بتا وہ شرائط کے ساتھ کہ جو چیز کرنی ہو کرنی پڑے گی، اس کے بغیر نہیں. تو شرائط اگر پوری کر دیتا ہے تو پروردگار اسے اس نے حسن ظن کے مطابق جو ہے وہ عطا کرے گا. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم شرائط پوری کر دیتے پھر بھی ضروری نہیں وہ چیز ملے، نہیں ملتی. مگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر اس نے حسن ظن رکھا ہے خدا سے، اچھی امید لگائی ہوئی ہے، اور وہ جو چیزیں کرنا اس کے پاس ضروری تھا وہ اگر کر دیتا ہے تو وہ چیز پروردگار اسے عطا کرے گا. کہ ان اللہ کریم بیدہ الخیرات،
چونکہ پروردگار عالم کریم ہے اور اسی کے ہاتھ میں ساری اچھائیاں ہیں، تو یستحی ان یکون عبدہ مؤمن قد احسن بہ الظن ثم یخرف ظنہ رجاہ فاحسنوا باللہ الظن وارغبوا الیہ۔ تو حیا کی جائے اس بات سے کہ کوئی بندے مومن جو ہے پروردگار عالم سے اس نے ظن کرے، پھر اس کا ظن جو ہے وہ پلٹ جائے، اس کی رجا ختم ہو جائے، کہ پروردگار عالم کے بارے میں کبھی سوء ظن نہیں ہونا چاہیے۔ تو فاحسنوا باللہ الظن، تو پروردگار عالم کے بارے میں اپنے ظن کو اچھا کرو، وارغبوا الیہ، اور ساری توجہ اور ساری رغبت جو ہے اسی کی جانب رکھو، کہ پروردگار عالم وہ ذات ہے کہ جس سے اگر امید باندھی جائے تو امید باندھنا صحیح ہے۔ پروردگار عالم کی وہ ذات ہے کہ جس سے اگر انسان خواہش کرے تو وہ اس قابل ہے کہ انسان کی خواہش پوری کرے، باقی دنیا میں کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے انسان ہر طرح کی خواہش کر سکتا ہے، کہ وہ ہر طرح کی خواہش جو ہے وہ پوری کرے۔ اس کے بعد اسی حوالے سے یعنی رجا کے حوالے سے، امید کے حوالے سے روایات کا تیسرا گروہ، الثالث ما ورد فی استغفار ملائکۃ والانبیاء للمؤمنین، کہ فرشتے اور انبیاء مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ بھی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان مایوس نہ ہو، کثرت سے گناہ ہونے کے باوجود یہ امید رکھے کہ پروردگار عالم جو ہے ہمیں اس دعا میں شامل کر دے گا کہ جو ہمارے حق میں فرشتوں نے اور انبیاء نے کیے ہیں، کہ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، سورہ شورى کے آیت نمبر 5، کہ ملائکہ تسبیح کرتے ہیں اپنے پروردگار عالم کی حمد کے ساتھ اور استغفار طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین میں ہیں، اور ظاہر بات ہے زمین میں موجود مخلوق میں اہل ایمانی اس بات کے حقدار ہے کہ ان کے حق میں جو ہے وہ فرشتے مغفرت کی دعا کریں۔ پھر اللہ کے رسول سے منسوب حدیث کے وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم، کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ میری زندگی بھی تمہاری لیے اچھائی ہے اور میری مرنے کے بعد بھی تمہاری اچھائی ہے، کہ میرا زندہ ہونا اور میرا مرنا یہ دونوں تمہاری لیے اچھائی ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ اما حیاتی، جہاں تک میری زندگی کا تعلق ہے، تو فَأَسُنُّ لَكُمُ السُّنَنَ وَأَشْرَكُمْ شَرَائِعَ، تو میں تمہیں ایک طریقہ سکھا رہا ہوں کہ جس طریقوں پہ تم چلتے رہو گے تو تم جو ہے وہ کامیاب ہوتے رہو گے، اور میں ایک شریعت تمہیں دے رہا ہوں کہ جس راہ کے اوپر تمہیں چلنا ہے۔ وہ اما موتی، اور میری موت تمہاری حیات کس طرح سے ہے؟ کہ فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، کہ تمہارے اعمال جو ہے وہ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فَمَا رَأَيْتُ مِنْهَا حَسَنًا حَمَدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، تو جب دیکھتا ہوں کہ ان اعمال میں اچھائیاں ہیں تو میں اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ میری امت جو ہے وہ اچھے اعمال انجام دے رہی ہے۔ وَمَا رَأَيْتُ مِنْهَا سَيِّئًا، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ برائیاں موجود ہیں اس کے اندر، تو استغفرت اللہ لکم، تو میں تمہارے حق میں استغفار کرتا ہوں کہ پروردگار تمہیں معاف کر دے۔ تو اللہ کے رسول خود جو ہے مومنین کے حق میں استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندے مومن امید لگا سکتا ہے کہ کثرت گناہ کے باوجود پروردگار اسے بخش دے گا۔ اگر ہماری دعا نہیں سنے گا، ہم اس قابل نہیں ہیں، تو فرشتے تو معصوم ہیں، انبیاء تو معصوم ہیں، اور تمام انبیاء کے سردار جو عصمت کے سب سے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں، وہ جب ہمارے حق میں دعا کر رہے تو امید کی جا سکتی کہ ہم ان کی دعاؤں کی وجہ سے جو ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب اس کے بعد وہ ان روایتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد فوراً عذاب نہیں آتا ہے، بلکہ مومن کو چانس دیا جاتا ہے کہ گناہ کے بعد مومن پشیمان ہو جائے اور توبہ کر لے۔ وہ چانس بعض روایت میں 7 گھنٹے تک کا ہے، بعض میں جو ہے وہ پورے دن تک کا ہے، کہ اس کے بعد عذاب نہیں آتا، پھر اس کے بعد گناہ لکھا جاتا ہے۔ پہلے مرے میں تو گناہ لکھا ہی نہیں جاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد مومن کو 7 گھنٹے یا 1 دن کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں اگر وہ توبہ کر دے تو گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا۔ اگر اس میں توبہ نہیں کرتا تو گناہ لکھا جاتا ہے،
اور اس کے بعد پھر بھی فوراً عذاب نہیں آتا. اس کے حوالے سے کچھ روایت ہے جو انشاءاللہ پڑھیں گے. وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ الْمُعِينِ. گفتگو ہماری رجا کے حوالے سے جاری تھی خوف کی گفتگو کے بعد، اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ انسان جو ہے گناہوں کی کثرت کے بعد پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ کثیر گناہ ہونے کے باوجود اگر وہ مومن ہے تو اسے یہ امید رکھنی چاہیے کہ پروردگار عالم اسے معاف کر دے گا. اور اسی وجہ سے ان روایات کو بیان کیا جا رہا تھا کہ جن روایتوں میں رجا کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ پروردگار عالم سے امید رکھنا اور اپنے آپ کو پروردگار عالم کی طرف سے عالم میں متوجہ رکھنا کہ جو نافرمانی ہو گئی ہے وہ سو ہو گئی، مزید آگے نافرمانیاں نہ ہوں، وہ جو ہو گئی ہے اس کے لیے پروردگار عالم انشاءاللہ بخش دے گا، یہ خواہش رکھنا. اس سلسلے میں 3 طرح کی روایتوں کا بیان گزر چکا تھا، اور چوتھے گروہ کے اندر جو روایت بیان کی گئی ہے اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان کو جتنا جلد ممکن ہو توبہ کر لینی چاہیے. اگر گناہ سرزد ہو جائے، اگر مومن فوراً ہی توبہ کر دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں وہ گناہ لکھا ہی نہ جائے. اس لیے تو واضح ہے کہ ایک چیز لکھی جائے اور پھر مٹائی جائے، تو مٹانے کے بعد کچھ نشانات رہ جاتے ہیں، مگر جو لکھی ہی نہ گئی ہوں. تو اگر مومن گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر دے تو وہ گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا ہی نہیں جائے گا. اگر جو بعد میں توبہ کر سکتا ہے، مگر بعد میں توبہ کرے گا تو ایسا ہوگا جسے لکھا گیا اور پھر مٹایا گیا اگر اس کی توبہ قبول ہو گئی. تو اس کے سلسلے میں 2 حدیثیں پیش کریں گے. اس کے بعد شفاعت کے حوالے سے کچھ احادیث موجود ہیں کہ جو مومن کو امید دلانے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے کہ گناہوں کی کثرت کے بعد بھی وہ مایوسی کا شکار نہ ہو. اس کے بعد ان احادیث کا بیان کیا جائے گا کہ جو جہنم کی خلقت کے مقصد کو بتانے والی ہیں کہ جہنم کو کیوں خلق کیا گیا. تو اب دیکھتے کہ عبارت کے اعتبار سے کتنی احادیث آج آ پاتی ہیں. صفحہ نمبر 170 کے اوپر الرابع تک پہنچے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرابع ما ورد فی تعجیز المذنب اذا ان یستغفر، کہ وہ روایتیں کہ جو اس حوالے سے وارد ہوئی ہیں کہ گناہگار کو استغفار کی طرف تیزی دکھانی چاہیے، جلدی جو ہے کرنی چاہیے استغفار کی طرف. کا قول الباقر علیہ الصلوۃ والسلام ان العبد اذا اذنب اجز من غدوۃ الی الليل، کہ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اسے مہلت دی جاتی ہے صبح سے لے کے رات تک کی، کہ صبح سے لے کے رات تک کے اندر وہ استغفار کر لیتا ہے کہ فَإِنْ اسْتَغْفَرَ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ، کہ اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا ہے. مگر اس کے بعد بھی وہ استغفار نہیں کرتا تو پھر گناہ لکھا جاتا ہے. جی یہ صورت میں جب حقیقی استغفار کرے نہیں، یا مثلا استغفار کیا پھر 2 دن کے بعد دوبارہ گناہ کیا پھر استغفار کیا، استغفار کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. جو توبہ کے تقاضے ہیں کہ انسان نے جو فعل انجام دیا ہے اس کے اوپر پشیمان ہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، اور جو نقصان ہوا ہے اس کا وہ مداوع کرے. وہ ساری شرائط استغفار کی پوری ہوگی تبھی یہ فائدہ ہوگا. تو اگر حقیقی استغفار کریں، مثلا انسان نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، پھر اس کے توبہ کرے، نماز کا وقت باقی ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وقت گزر چکا ہے تو قضا انجام دے دے. تو یعنی وہ سارے تقاضے جو توبہ و استغفار کے وہ پورے کرنے کے بعد. اس کی ایک اور حدیث کہ وہ قول صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من عمل سیئۃ اجز فیہا 7 ساعات من النہار،
کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کو مہلت دی جاتی ہے دن کے اندر 7 گھنٹے کی، کہ گناہ کرنے کے بعد اگر وہ 7 گھنٹے کے اندر توبہ کر لیتا ہے، کہ اس میں بھی توبہ کا مخصوص طریقہ بتایا کہ فَإِنْ قَالَ، اگر وہ اس 7 گھنٹے کے اندر یہ جملہ کہتا ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات، کہ 3 دفعہ یہ والا جملہ اگر وہ پڑھتا ہے کہ میں استغفار کرتا ہوں اس اللہ کی بارگاہ میں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، اور وہ حی اور قیوم ہے، واتوب الیہ، اور اسی کی طرف میں پلٹ کے آ رہا ہوں، اسی کی طرف واپس توبہ کر رہا ہوں۔ اگر عربی میں تو لفظ ساتھ جو ہے کئی معنی میں آتے ہیں، اس میں ہم گھنٹے کا معنی لیں یا لمحہ اگر لے لیں محدود ہو جائے؟ ہاں، یعنی قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ساعت کا جو سب سے زیادہ معنی ہے تو دیا جائے، تو 7 لمحہ کا معنی بھی ہے، منٹ بھی ہے، گھنٹے بھی ہے، سب سے زیادہ والا معنی ہے 7 گھنٹے تک کے۔ اور چونکہ پھر اس سے پہلے جو حدیث بتائی گئی وہ بھی قرینہ بنے گی اس کے لیے کہ اسے پورے دن کا ہے، تو اس میں یہ کہ اس سے قریب تر معنی جو ہے وہ 7 گھنٹے والا ہے۔ تو لم تکتب علیہ، تو اگر وہ یہ والا جملہ استغفار کا 3 دفعہ کہتا ہے تو جو اس کے بعد گناہ لکھا نہیں جائے گا، مگر زبان سے کہنا اس سے فائدہ دے گا جب دل سے بھی اس کا یہ والا ارادہ ہو، یہ نہیں کہ آج گناہ کا چانس میرا کر دے واپس کل ملے گا تو کرنا ہے، کہ آج کے تو توبہ کر دیتے ہیں، تو یہ توبہ نہیں بنے گی۔ توبہ کا مطلب یہ پلٹ آنا، واپس آ جانا، تو اگر انسان وہیں پہ ٹھہرنا چاہ رہے ہیں تو واپس آنا قرار ہی نہیں پائے گا۔ الخامس، 5ویں قسم رجا کے حوالے سے جو روایت موجود ہیں کہ ما ورد فی شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کا قولہ تعالیٰ، جس سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ مفہوم اس کا کہ عنقریب تمہیں تمہارا پروردگار وہ چیز دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، کہ جب پروردگار عالم اللہ کے رسول کو اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو شفاعت کا حق جو قیامت کے لیے عطا کرے گا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مومن امید لگا سکتا ہے اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ کثرت گناہ کے باوجود وہ شفاعت کا مستحق قرار پائے۔ وقد ورد فی تفسیر ہی، اس آیت کی تفسیر میں یہ والی بات وارد ہوئی ہے کہ انہ لا یلزا محمد وواحد فی امتی فی النار، کہ پروردگار نے کیا کہا کہ اتنا دے گا کہ اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے، اور روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ اس کی امت کا ایک آدمی بھی جہنم میں ہوگا، اس کا تو تمام کی بخشش کرائیں گے، ہر وہ آدمی کے جو اللہ کے رسول کا امتی قرار پا سکتا ہے۔ جی کیوں مسئلہ ہو گیا؟ اچھا، لفظ امت جو ہے ویسے تو اس کی وضاحت پہلے بھی آ چکی ہے۔ امتی، رسول کا امتی کب کہا جائے گا؟ ایک ہوتا ہے دعویٰ، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ ان کا قبول کرنا کہ میرا امتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی آدمی آگے پاکستان میں رک جاتا ہے اوکے میں پاکستانی ہوں، مگر وہ پاکستان کب قرار پائے گا؟ کہ جو حکومت پاکستان اس کو کوئی ایسی دستاویز دے دے کہ جس سے ثابت ہو جائے کہ وہ پاکستانی ہے، تو ہر کوئی دعوت کرتے ہیں ہم رسول کے امتی ہیں، وہ امتی کب قرار پائیں گے؟ کہ جب رسول کہے کہ ہاں یہ میرا امتی ہے۔ رسول کس کو امتی کہتے ہیں؟ رسول اس کو تو امتی نہیں کہیں گے کہ جو رسول سے تو محبت کرے میں ان کے آر سے نفرت رکھے، رسول کا امتی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح رسول کا امتی وہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو رسول سے اور آر رسول سے محبت کا اظہار کرے میں ان کی باتیں نہیں مانے۔ ٹھیک ہے، آپ کی محبت ہے مگر آپ کی باتیں نہیں مانیں گے، باتیں شیطان کی مانیں گے، وہ پھر حقیقی امتی نہیں بن سکتا۔ اگر پھر وہ بھی تو روایت موجود ہے کہ ہم نے اپنی ایک دعا کو بچا کے رکھا ہے اپنی امت کی گناہان کبیرہ کرنے والوں کی۔ جی مگر یہ وہ لوگ کہ جو گناہان کبیرہ کرنے کے باوجود اپنے ایمان کو سلامت رکھ پائے اور امتی کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ اگر کوئی ایسا گناہ کرے کہ جس کی وجہ سے کوئی ملک اپنے ملک سے نکال دے
تو پھر تو وہ ملک کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کے ملک کے جو آسانیاں اسے حاصل نہیں ہوگی. جب تک امت کے دائرے میں رہے گا فائدہ ہوگا. یعنی اتنے گناہ نہ کیا ہو کہ امت کے دائرے سے نکل جائے وہ. مگر آل رسول کو اذیت پہنچانا تو وہ چیز جو امت کے دائرے سے نکال رہا ہے. تو لوگ بڑے اس کو مثلا کہتے رہے کہ مسلمان ہیں، امت رسول ہیں، مگر آل رسول سے بغض رکھتا ہے تو امت کے دائرے میں نہیں آئے گا. تو جو امت کے دائرے میں آ جائے گا ایسا کوئی شخص جہنم میں باقی رہے تب تک جو ہے اللہ کے رسول. جو کربلا میں جو ہے، کربلا میں جو امام حسین کے مخالفین ہیں، یہ جو کھلا کھلا نبی کے جو ہے فرمان کی مخالفت کر رہے تھے، اور اس کے باوجود امام جاتے ہوئے امام یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جب کی امت کی اصلاح لے گا. امام ان کو جب کی امت تصور کریں جب کہ وہ کھلا کھلا مخالفت کریں، اور ہم یہاں لفظ امت کو خاص کریں. ہاں، یعنی ہم اس جملے کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں کی اصلاح کرے کہ جو اپنے آپ کو امت محمدی میں ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے کہ جو امت محمدی میں ہونے کا کے تقاضے ہیں، جو ضرورتیں ہیں. تو دعوے دار کو بتانا ہے کہ حقیقی امت محمدی کیا ہوتی ہے، یہ بتانے کے لیے. تو اس میں تو حرج نہیں. دعوے دار کے اعتبار سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یزیدی فوج مسلمان تھی، اس کو دعوی اسلام تو کرتی تھی، مگر حقیقت میں وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نواز رسول کے ساتھ سامنے جنگ لڑنے آ جائے؟ تو حقیقی اسلام تو اس کے بعد صادق نہیں آتا ہے. مگر چونکہ ان کا دعویٰ تھا تو اس دعوے کے اعتبار سے ان کو موسوم کیا جاتا ہے. کیا بھائی ٹھیک ہے، یہ مثلا مسلمان تھے یہ لوگ. خود یزید کا کھلا یہ اظہار کہ جو اس نے اشعار پڑھے تھے کہ نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی، یہ تو بنو ہاشم نے جو ہے ڈرامہ رچایا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے. وہ خود کلمات بتا رہے کہ یہ مثلا کفر کے کلمات تھے. تو وہ اور اس کا ماننے والا وہ ظاہری اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہیں، حقیقی اعتبار سے. خیر یہ سارے فیصلے ہمیں نہیں کرنے، قیامت کے دن پروردگار عالم کرے گا. ہمیں تو وہی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو کلمہ پڑھتا ہے، مثلا جو ہے تینوں عقیدوں کو مانتا ہے، توحید، نبوت و قیامت کو، اس کا اظہار کرتا ہے، وہ مسلمان ہے. مگر یہ شفاعت کی جو بات ہے وہ شفاعت اس امتی کو ملے گی کہ جو حقیقی معنوں میں امتی ہیں، کہ جس کو اللہ کے رسول بھی اپنا امتی اپنے امتی کے طور پہ قبول کرتے ہیں. گناہ کبیرہ کرنے والا شیعہ ہو وہ امتی نہیں ہوگا. گناہ کبیرہ کرنے والا جب تک شیعہ ہے امتی رہے گا، چاہے گناہ کبیرہ بھی کر رہا ہے. مگر جیسے پچھلی بحثوں میں آ چکا سورہ خاتمہ میں کہ بعض گناہ کبیرہ ایسے ہوتے کہ جو سلب ایمان کا سبب بنتے ہیں. تو اگر مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو گیا تو پھر مسئلہ ہوگا. مگر اگر ایمان باقی تھا تو وہ گناہ کبیرہ کے باوجود بھی جو ہے وہ بخشش کے قابل رہے گا. اسی طرح سے وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ ادخلت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میں نے اپنی شفاعت کو ذخیرہ کر کے بچا کے رکھا ہے میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے. تو ظاہر بات ہے بڑے گناہ گار وہ تو نہیں ہیں کہ جنہوں نے معصوم کو قتل کیا. ظاہر بات ہے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عقیدے کے اعتبار سے ٹھیک تھے، شیطان کے بہکاؤ میں آ کے بڑے بڑے گناہ کر دیے، مگر عقیدہ ان کا اپنے مقام پہ درست تھا. وَقَضَى مَا وَرَدَ فِي الشَّفَاعَةِ أَئِمَّةِ وَالْمُؤْمِنِينَ. اور اس طرح سے وہ روایت ہے جو خود معصومین علیہ السلام کی شفاعت کے حوالے سے وارد ہوئی ہے. یہ تو شفاعت وہ ہے جو اہل عصمت کے خاص ہے، اور کچھ شفاعتیں جو بعض مومنین کے لیے بھی ہیں، جس میں خاص طور پہ جو ہے علماء کے لیے ہیں، کہ علماء کو بھی حق دیا جائے گا شفاعت کا، کہ وہ بھی جو ہے وہ شفاعت کر سکے. السادس، تیسری وہ روایت کہ ما ورد من البشارۃ للشیعۃ کہ ومن عدم خلودہم فی النار، کہ وہ بشارت کے جو شیعوں کے لیے آئی ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ جو جہنم میں نہیں رہیں گے. اگر گناہ کر بھی دیے اور بہت زیادہ کثیر گناہ ہیں تو گناہوں کی سزا بھگتنے کی حد تک جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، مگر اس کے بعد جو ہے ان کی نجات مل جائے گی. جیسے ان کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ دعویٰ ہے ان کا امتی ہونے کا، شیعوں کا بھی یہ کہہ سکتے ہیں
دعویٰ ہے ان کا، اگر ان کا دعویٰ ہی ہے تو فائدہ نہیں ہوگا. مگر یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان خود ارادی طور پہ گناہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، مگر گناہ میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس کا پشیمان ہوتا ہے. تو اب جو گناہ کیا اس کا نقصان تو ہونا ہے، تو اس میں شفاعت فائدہ دے گی. مگر جو خلزہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے عقیدہ کافی، نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزہ وضہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں صرف دعویٰ کر رہا ہے شیعہ ہونے کا، یہ جب انکار کر رہا ہے نماز کا، روزے کا. مگر یہ کہ نہیں، وہ انکار نہیں کر رہا ہوتا نماز کا، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ دعوے میں اپنے مقام پہ شیعہ ہیں، مگر ٹھیک ہے عمل میں جو ہے پیچھے ہیں. تو ایسے افراد کے لیے امید کی جا سکتی ہے کہ ان کے لیے کوئی راستہ نکل آئے. وہ جو خود ضروریات دین کا انکار کرتا ہے اس کے تو پھر مشکل ہے. بعض روایت میں ایسا بھی ملتا ہے کہ مومن جہنم میں نہیں جائے گا، اور یہاں پہ تو یہ باتیں آ رہی ہے جہنم میں نہیں جائے گی، آپس میں ٹکرا رہی ہیں دونوں. نہیں، وہ تو مومن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، مومن کیسا ہے. مومن تو صدقہ ہے نا. جی لیکن لفظ مومن صدقہ ہے، جیسے آپ جو ہے وہ آدمی کا لفظ ہر مرد کو کہہ سکتے ہیں. اب 5 سال کا بچہ ہے وہ مرد ہے نہیں ہے، اس طرح سے 25 سال کا ہے وہ بھی مرد ہے، 50 سال کا وہ بھی مرد ہے، مگر ہر ایک کی کیفیت الگ الگ ہے. اسے لفظ مومن جو ہے وہ اس میں بھی مراتب الگ الگ ہے. مومن میں سلمان ابو ذر بھی تھے اس مقام کے، اور ہم جیسے بھی ہیں، تو دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، تو مراتب ہیں مومن میں. تو مومن کے کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو گناہ کرے گا سب سے پہلے تو اس کو سزا اسی دنیا میں ملے گی. اگر تھوڑے بہت گناہ ہے تو ادھر ہی جو ہے وہ سزا بھگت کے قبر میں جائے گا تو پاک صاف ہو کے جائے گا، وہیں سے آسانیاں شروع ہو جائے گی. اگر زیادہ گناہ گار ہیں تو زندگی کے علاوہ جو ہے وہ موت کے وقت کی تکلیف، اس میں اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس سے زیادہ گناہ گار ہیں تو پھر قبر کا عذاب، فشار قبر، برزخ کا عذاب، اس کے دوران معاف ہو جائیں گے. اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہے تو پھر قیامت کے دن بھگتے گا عذاب. اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہے پھر بھی گناہ معاف نہیں ہوئے، ابھی بہت سارے ہیں، تو اب جب جہنم میں جائے گا وہ، تو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ مومن کس کیٹیگری کا ہے. بعض مومن ہو سکتا ہے دنیا سے پاک و صاف ہو کے جائے، اگر گناہ زیادہ ہیں تو زیادہ تو جانا پڑے گا اس سے. دنیا میں چھوٹے گناہ سے مطلب کم گناہ کتنے گناہ؟ گناہ کی کوئی مقدار اور معیار معین اس اعتبار سے نہیں کر سکتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کو جو بھی تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی سزا کے طور پہ ہوتی ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو مشاہدہ کرے خود ہی کہ اس سے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. اسی مقدار میں تکلیفیں آ جاتی ہے تو معاملہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا. مگر اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، بہت سے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں، کہ اس نے جو ہے وہ لوگوں کے مثلا 1 کروڑ لوٹے ہیں، اس کو سزا کے طور پہ اس کے لاکھ روپے لوٹ گئے، اس کا 99 لاکھ باقی ہے، اس کی سزا بھگتنی اس کو. وہ دیکھتے اس کے گناہوں کی سزا پوری یہاں مل گئی ہے. عام طور پہ جو ہے وہ زیادہ گناہ گار ہوتا ہے، اس کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ پوری سزا جو ہے دنیا میں مل جائے. مگر پھر موت کی تکلیفیں ہیں، قبر کی تکالیفیں. مصیبت جو آتی ہے وہ آزمائش کے طور پر بھی تو آتی ہے نا، جس سے مومن جتنا زیادہ ہوگا تو مصیبت آتی ہے، خدا آزماتا ہے. کیسے تعین کرے گا؟ گناہ کی وجہ سے آزمایا جا رہا ہے. مصیبت کا جیسے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مصیبت 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک مصیبت وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ جس کا سبب خود ہی ہوتا ہے. ایک مصیبت وہ ہوتی ہے کہ جس کا سبب کوئی اور ہوتا ہے. عام طور پہ جس کا سبب انسان خود ہی ہے وہ تو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے اوپر آنے والی مصیبت کا سبب کوئی اور ہو، کسی قسم کے ابھی بیان کی ضرورت نہیں ہے، تو کوئی اور اگر سبب ہے تو یہ ممکن ہے آزمائش کے طور پہ کہی جائے. مگر زیادہ تر جو ہے وہ اپنے آپ پہ مصیبت آنے کا سبب انسان خود ہی ہوتا ہے. غلط چیز کھا لیتا ہے، پھر موشن ہو جاتے ہیں، پھر خرچہ ہوتا ہے، ہاسپٹل میں رہنا پڑتا ہے. مصیبت کی بنیاد جو ہے وہ خود ہی ہے. مثلا یہ عام طور پہ یہ دنیاوی معاملات میں بھی ہوتا ہے، یہی اخروی معاملات میں ہے. جی اس سے وہ والا گناہ جڑ جائے گا کہ جو اس نے غلط کام کیا تھا، کہ جو غلط چیز پیٹ میں گئی تھی اس کی وجہ سے جو طبیعت خراب ہوئی وہ چیز خارج ہو جائے گی جب تک مثلا ہاسپٹل میں رہے گا. جی بیماری میں ہاں، مگر بیماری کا سبب وہ خود نہ ہو. اگر کچھ سبب ہیں
جیسے آگے حدیث آئے گی کہ بخار جو آتا ہے وہ بھی ایک جہنم کا عذاب ہے جو اس کو ادھر ہی مل جاتا ہے. ایک تپش جو ہے جہنم کی تپش کی ہلکی تپش یہاں مل جاتی ہے تو اس تپش سے بچ گیا اس کے گناہوں کی وجہ سے. تو خیر کہاں پہ تھے؟ کہ مومن شیعہ کے جو بشارت دی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. ومن ان حب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والعطرۃ الطاہرہ ینجیہم من عذاب، کہ نبی اور آل نبی سے جو اس کو محبت ہے، یہ محبت جو ہے وہ اسے نجات دلائے گی عذاب سے. تو یہ جو ہے، اور پھر آگے کا جملہ کہ وَإِن فَعَلُوا مَا فَعَلُوا، کہ اگرچہ اس نے جو کچھ کیا ہو، یہ محبت جو ہے اس عذاب سے بچا دے گی. مگر وہی جیسے تفسیرات پہلے آ گئی کہ گناہ کبیرہ میں اس حد تک آگے نہ چلا گیا کہ اس کا ایمانی سلب ہو گیا ہو. اگر اس کا ایمانی سلب ہو گیا ہے تو پھر تو اس کے نجات کا راستہ نہیں ہوگا. اس کے بعد ساتویں قسم کی روایت کہ جس میں بیان یہ کیا گیا کہ جہنم کو خلق کیا گیا کافروں کے لیے، اور اپنے اولیاء کو جہنم سے ڈرایا گیا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے اولیاء کو، اپنے چاہنے والے بندوں کو ڈرایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم کافر بن جاؤ اور تمہیں جہنم میں جانا پڑے. نہ اصل خلقت جہنم جو ہے وہ پروردگار عالم کے دشمنوں کے لیے اور کافروں کے لیے ہے. کہ ما دل علی ان النار انما اعدها اللہ لاعدائہ من الکافرین، کہ وہ روایت ہے کہ جو دلالت کرتی یا وہ آیات جو دلالت کرتی اس بات کے اوپر کہ جہنم کی آگ کو اللہ نے آمادہ کیا ہے اپنے کافر دشمنوں کے لیے. وَإِنَّمَا يُخَوَّفُ بِهَا أَوْلِيَاؤُهُ، کہ پروردگار عالم کے دوستوں کو تو فقط اس سے ڈرایا گیا ہے تاکہ وہ ایسا نہ کفر کر بیٹھے، گناہ میں مبتلا ہو جائے. کا قول تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ زمر کی آیت نمبر 16 ہے کہ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، کہ مفہوم اس کا یہ کہ ان لوگوں کے لیے ان کے اوپر سے بھی عذاب ہیں اور ان کے نیچے سے بھی جہنم کا عذاب ہے. اور یہ جو ہے وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتا ہے کہ اس کے بندے جو ہے بندگی سے باہر نہ نکل جائے اور کفر اختیار نہ کر دے. دوسری آیت وقول ہی، یہ آیت ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 131 کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ تم لوگ ڈرو اس آگ سے کہ جس کو بیسیکلی تو بنایا گیا کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، کہ اصل میں تو اس کو آمادہ کیا گیا ہے کافروں کے لیے. وقول ہی، ایسا اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ زید کی آیت نمبر 15 و 16 کہ لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب وتولی، کہ یہ عذاب میں متصل نہیں ہوگا سوائے وہ آدمی کہ جو شقی ترین ہے، کہ جس کی صفت کیا ہے کہ وہ حق کو جھٹلاتا ہے اور حق سے منہ پھیر کے بھاگتا ہے. تو تمام آیات کے جن میں عذاب کا تذکرہ ہے، جہنم کے عذاب کا خاص طور پہ، وہ آیت مومنین کے لیے تسلی کی باعث ہے کہ اگر اہل ایمان ہیں تو بخشش کا راستہ ہے. اس لیے اصل عذاب جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے. الثامن ما ورد فی الساعۃ عفو اللہ و مغفرتہ و وفور رأفتہ و رحمتہ، پھر وہ آیات اور وہ روایت کے جو بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ کا عفو اور مغفرت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت اور رافت جو ہے وہ بہت وافر مقدار میں ہے. کا قول ہی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان، یہ آیت ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 6 کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، کہ پروردگار عالم تو یقیناً تمہارا رب یہ صاحب مغفرت ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے اوپر. ایسا نہیں کہا کہ گناہ کیا اب سیدھا جہنم، کوئی چانس نہیں ہے، بلکہ مغفرت کی گنجائش موجود ہے. وما رویا فی تفسیر قول تعالیٰ، اور وہ روایت کہ جو اس آیت کی تفسیر میں آئی ہے. آیت کیا ہے؟ یہ آیت ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کہ یوم لا
یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہم، کہ مفہوم اس کا یہ کہ اس دن اللہ جو ہیں وہ اپنے نبی کو اور ان کے ساتھ جو مومنین ہوں گے ان کو آسان کرنے کے لیے شرمندہ نہیں ہونے دے گا، کہ اس کے ساتھ پروردگار ایسا سلوک کرے گا کہ نبی شرمندہ نہ ہو۔ تو اس کے سلسلے میں جو روایت آئی ہے اس میں کیا ہے کہ ان اللہ اوحی الی نبیہ انی اجعل حساب امتک الیک، کہ اللہ سبحانہ جو قیامت کے دن اپنے نبی کی طرف وحی کرے گا کہ میں جو ہے تمہارے سپرد کر رہا ہوں اپنی امت کا حساب، کہ تم خود کرو حساب۔ یا ہے کہ اس سے پہلے ہی پروردگار عالم نے یہ دنیا میں اللہ کے رسول کی طرف یہ وحی کر دی کہ تمہاری امت کا حساب تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جس کو جنت میں بھیجنا چاہو جنت میں بھیجو، جس کو جہنم میں بھیجنا چاہو جہنم میں بھیجو۔ تو فقالا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا رب، کہ نہیں پروردگار، انت خیر لہم منی، تو زیادہ مہربان ہے میری امت پہ میرے مقابلے میں، تو ہی جو ہے وہ میری امت کا حساب کر۔ فقالا، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اذن ذا اخزیک فیہم، تو اب پھر جب تو نے میرے سپرد کر دیا ہے اپنی امت کا حساب کتاب، تو تیری امت کے معاملے میں تجھے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ خود اس میں دلالت موجود ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ امت محمدیہ کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آئے گا اور کثرت سے گناہ گاروں کو معاف کرے گا۔ وما رویا انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یوما، کہ اللہ کے رسول نے ایک دن فرمایا کہ یا کریم العف، پروردگار کو مخاطب فرق ہے کہ یا کریم العف، دو لفظ اس میں، ایک کریم ایک العف۔ اب جو ہے جبریل نازل ہوئے ان دونوں لفظوں کی وضاحت کرنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے کہ امت کو بتانے کے لیے، ورنہ اللہ کے رسول خوب جانتے تھے۔ کہ فقال جبریل نے کہا کہ اتدری ما تفسیر یا کریم العف، کہ آپ کو پتہ ہے کہ کریم العف کی تفسیر کیا ہے، کہ یا کریم العف جو کہا، تو کریم کا کیا مطلب ہے، عف کا کیا مطلب ہے، کہ ہوا انہ یعفو عن السیئات برحمتہ، اس کی تفسیر یہ کہ جو لفظ العف کہا گیا اس کا مطلب کہ پروردگار جو ہے اپنے بندے کے گناہوں کو، اپنے بندے کی برائیوں کو اپنی رحمت کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اب لفظ کریم کا کیا مطلب ہے کہ ثم یبدلھا حسنات بکرمہ، اور پھر ان برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیتا ہے اپنے کرم کی وجہ سے۔ تو یا کریم اور عف، کریم اور عف یعنی گناہ معاف ہو گئے، کریم یعنی اور برائیاں اب جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ جیسے انسان جو ہے کہیں راستہ بھول جائے، اس کو جانا ہو کسی اور طرف اور دوسری طرف چلا جائے، وہاں افسوس ہو، تو اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ کاش کہ مجھے اٹھا کے اس جگہ پہ چھوڑ دے کہ اگر یہ غلطی نہ کرتا تو اس طرف چل کے میں وہاں پہنچا ہوا ہوتا۔ تو یہ توبہ میں یہ حاصل ہو جائے گا۔ اسے گناہ کرنے کی وجہ سے وہ پروردگار عالم سے دور ہوا مانوی اعتبار سے، اب توبہ کرے گا تو نہ فقط ہے کہ وہیں پہ آ جائے گا یا پہلے تھا، بلکہ اتنا آگے بھی چلا جائے گا کہ اگر یہ گناہ نہ کرتا وہ سفر آگے بڑھاتا تو جتنا قریب ہوتا۔ تو یا کریم اور عف کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائے گی، گناہ بھی معاف ہو جائے گا اور وہ نقصان جو گناہوں کی وجہ سے ہوا تھا کہ پروردگار عالم سے دور ہوا تھا یہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے اور بھی روایتیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد۔